بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر. ناظرین, جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو اپنے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور اس سے بھی باتیں سنتے ہیں. تو بعض اوقات ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا, اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا بتانا ہے اور کیا نہیں بتانا. بالکل. ہم کچھ ایسے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں کہ سامنے والے کی نظر میں ہماری امیج بالکل خراب ہو جاتی ہے. وہ ہمیں اچھا انسان نہیں سمجھتا یا قابل بھروسہ نہیں سمجھتا. بالکل. تو دنیا میں جو پر اثر لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کو متاثر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ کن باتوں کا خاص خیال رکھتے ہیں, ان میں سے ہم کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے جو آپ کی کمیونیکیشن کو بھی بہتر کریں گے, آپ کے امیج کو بھی بہتر کریں گے. تو کیا کہتے ہیں ماہرین نفسیات ان 6 باتوں کے بارے میں, تو ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. جی وجیہہ, کہاں سے شروع کریں گی؟ ہم بات کریں گے اپنے پہلے پوائنٹ سے. پہلا پوائنٹ ہے اپنے گولز ہر کسی کو نہیں بتانے چاہیے. یعنی ہر شخص کے لائف پہ کوئی نہ کوئی گولز ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ سوچا ہوتا ہے اس نے مستقبل کے حوالے سے. تو آپ نے مستقبل کے حوالے سے جو بھی پلاننگ کی ہے وہ آپ نے ہر ایک کے سامنے ڈسکس نہیں کرنی ہے. کہ دیکھیں ناظرین, 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی باتیں سن کے خوش ہوتے ہیں, منتظر ہوتے ہیں اس بات کے کہ آپ کے گولز مکمل ہوں. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں, جیلسی کا شکار ہوتے ہیں. اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے آپ کے گولز مکمل ہو گئے تو وہ حیران ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں ساتھ میں. اچھا, بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بالکل انڈیفرنٹ ہوتے ہیں, لا تعلق ہوتے ہیں, انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 باتیں کہہ کے انہوں نے 3 بتا دی, چوتھی میں نے بتا دی. تو 4 طرح کے لوگوں کا ہم نے آپ سے ذکر کر دیا. لیکن جب ہم کسی کو اپنے گولز بتا رہے ہوتے ہیں نا, مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے بڑے قریبی ہیں, تو جب ہم ان کو گول بتاتے ہیں, مثال کے طور پہ وہ اچیو ہونا 1 سال بعد 2 سال بعد, ہم نے آج ان کو بتا دیا کہ آپ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں, تو وہ ان کے دماغ میں رہے گا. بیچ بیچ میں ان کو بتائیں گے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے, یہ کر لیا, یہ کر لیا, تو ہم انکریج بھی کریں گے, انکریج بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہوگا کیا جب ہم گول اچیو کریں گے تو کوئی اتنی بڑی خوشی نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ ہم نے جب پہلی کتاب لکھی, ظاہر سی بات ہے کسی کے لیے کتاب لکھنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. پھر ہماری پہلی کتاب تھی, پھر ایک بہت ہی ڈفرینٹ اسٹائل کی کتاب تھی, شکر گزاری کے اوپر 30 چیپٹرز کی کتاب, جس نے واقعی میں لوگوں کی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا. جب ہم کتاب لکھ رہے تھے تو ہم نے بہت سارے لوگوں سے ڈسکس کیا کہ ہم کتاب لکھ رہے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. جب کتاب سامنے آئی نا تو ان کے لیے کوئی بہت بڑی خبر نہیں تھی کہ ہاں وہ تو لکھ رہے تھے, ہمیں پتہ ہے. تو جب لوگوں کا یہ رسپانس آتا ہے پھر آپ کو بھی وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی عام طور پہ کہ جو آپ نے چیز اچیو کی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں PhD کرنے جا رہا ہوں یا کر رہا ہوں, تو اب میں نے بتایا نہیں کسی کو. جب لوگوں کو پتہ چلے گا میں نے PhD کر لی تو ان کے لیے بہت بڑی خبر ہوگی کہ یار یہ تو بڑی زبردست بات ہے. اتنی مصروفیت کے باوجود, چینل کے باوجود, کاؤنسلنگ کے باوجود, لکھنے کے باوجود, اتنے سارے کاموں کے باوجود اور گھومنے پھرنے کے باوجود, یعنی سال میں تقریباً 365 میں سے 120 دن تو ہم گھومنے پھرنے میں گزارتے ہی ہیں, اتنا گھومنے پھرنے کے باوجود اس بندے نے PhD کر لی. تو اب لوگ بڑے حیران ہوں گے. جب حیران ہوں گے تو میری خوشی کا لیول دوسرا ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے, کچھ بھی اچیومنٹ ہو آپ کی, آپ گھر خریدنا چاہ رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, کوئی اچھی گاڑی خرید رہے ہیں, آپ کسی اچھی جگہ سے کوئی کورس کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں, کچھ بھی اپنے گولز اگر آپ نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیے تو پہلی بات کیا ہوگی کہ وہ لوگوں کے لیے ایکسائٹمنٹ نہیں رہے گی. اچیومنٹ کے بعد آپ کو وہ خوشی نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے. بالکل. اور صرف ایسے ہی نہیں کہ لوگوں کے لیے وہ خوشی نہیں ہوگی, بلکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو ڈسکریج کرنا شروع کر دیں. بالکل. کہ باتیں تو آپ بڑی بڑی کر رہے تھے, کام تو ابھی تک پورا آپ کا ہوا نہیں ہے, بھائی آپ نہیں کر سکتے یہ کام, بہت مشکل ہے آپ کے لیے کرنا. اب کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے گولز آپ پورے کر ہی نہ سکیں لوگوں کے اس طرح ڈسکریج کرنے کی وجہ سے یا ٹونٹنگ کرنے کی وجہ سے کہ بس باتیں ہی باتیں ہیں آپ کی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے بتائی ہے. دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ تم نہیں کر سکتے, تم نے نہیں کیا, تو ہمارے بلیفز جو ہیں وہ بالکل ہی کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہونا نہیں چاہیے. بچہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں نا تم نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں اب تو میں کر کے دکھاؤں گا. صحیح بات ہے. وہ یہ ہوتا ہے ایک انسان, یہ ہوتا ہے ایک مرد, مرد سے مرد ایک مضبوط شخص. اور جو لوگ کمزور لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں اچھا اس نے یہ کہہ دیا, لوگوں نے ہمیں ڈسکریج کر دیا, تو وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو ہم انسان ہیں, کسی کی بھی بات سے ہم ڈاؤن فیل کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو گول بتائیں گے, وہ آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کو تنگ کرتے رہیں گے, کہاں تک پہنچے, کتنا ہو گیا, کتنا نہیں ہوا, تم نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ, اور آپ اپنے گول سے پیچھے ہٹ جائیں گے. مت بتائیے گول. اور پھر لوگ نظر بھی لگا دیتے ہیں. ایک عجیب سی بات ہے, نظر لگتی ہے.
تو لوگ جو ہیں آپ کی اچیومنٹ دیکھ کے آپ کے اوپر نظر بھی لگا دیتے ہیں، تو لوگ آپ کی ٹانگیں بھی کھینچتے ہیں، ایسا ہی ہے، لوگ آپ کو آگے بڑھتے ہو، بہت سارے لوگ آپ کو آگے بڑھتے ہو دیکھ نہیں سکتے، ہر طرح کے بالکل لوگ ہیں دنیا میں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم آتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ آپ کو کیا بات نہیں بتانی ہے. دوسری، اپنا فائنینشیل اسٹیٹس لوگوں سے شیئر نہ کریں. دیکھیں ناظرین، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اپنا فائنینشیل اسٹیٹس اس لیے بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ لوگ ان سے متاثر ہوں، انہیں متاثر کرنے کے لیے بتا رہے ہوتے ہیں. یہ تو ویسے ہی انتہائی بری بات ہے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہماری کامیابی سن کے، ہمارا فائنینشیل اسٹیٹس دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ انکریج ہوں، وہی محنت کریں، وہ بھی کوشش کریں آگے بڑھنے کی. لیکن بعض اوقات ہوتا اس کے اپوزٹ ہے. جن کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ موٹیویٹ ہونے کے بجائے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل انہیں وہ اسٹیٹس نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ لائف اسٹائل نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن انہیں وہ اسٹرگل نظر نہیں آ رہی ہوتی جو شخص نے کی ہوتی ہے. اس اسٹرگل کے بعد اس کو اچیومنٹس حاصل ہوئی ہوتی ہیں، وہ اسٹرگل وہ کرنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اور احساس کمتری کا شکار ہونے کے بعد وہ آپ کے ہی خلاف ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی دیکھیں اپنے اسٹیٹس کے اوپر، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ پیسے دے دیے ہیں، زیادہ پیسے دے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا، اس پہ بڑائی کی کیا بات ہے؟ بالکل. اس میں اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنے کی کیا بات ہے؟ مطلب آپ سوچیں نا، اللہ تعالیٰ جس کے پاس دنیا جہان کے خزانے جس کے ہیں سب اس کا ہے، اس نے تھوڑا سا آپ کو دے دیا، اب آپ نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیا. وہ کب لے لے آپ کو یہ بھی نہیں پتا. تو ایک تو اپنے اسٹیٹس کے اوپر، فائنینشیل اسٹیٹس پہ اترانا یہ انتہائی تھرڈ کلاس بات ہے. بالکل آنیسٹلی اسپیکنگ بہت بری بات ہے. اپنے آپ کو یہ سمجھنا، دوسروں سے برتر سمجھنا کہ ہم دوسروں سے برتر ہیں، بالکل بھی نہیں. سیکنڈ چیز یہ کہ لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے کہ اگر آپ کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کو پھر ان کو ایک راستہ بھی دکھانا چاہیے، تھوڑی سی ان کی مدد بھی کرنی چاہیے. جیسے لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر کون ہوتا ہے؟ جس کا کوئی آئیڈیا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کے اوپر چل کے بھی دکھاتا ہے لوگوں کو. اسی طرح سے ہم جیسے بچے ہیں، بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور وہ راستہ نہیں دکھاتے، تھوڑا سا ان کو پش نہیں کرتے، تھوڑی دور تک ان کے ساتھ نہیں چلتے، بچے موٹیویٹ نہیں ہوں گے، بہت جلدی دوبارہ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے. تو جب ہمارے بچے ہم سے موٹیویٹ ہو کے وہ کام نہیں کر سکتے تو باقی لوگ کیسے کریں گے؟ تو اس لیے یاد رکھیے، اپنا فائنینشیل اسٹیٹس لوگوں کو مت بتائیے. آپ کی نیت اچھی ہو پھر بھی مت بتائیے. اگر آپ ان کو چلنے میں مدد نہیں کر سکتے، ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے. جی بچیے. تیسری بات، اپنے بچوں کی کامیابیاں ہر کسی کو نہ بتائیں. دیکھیں ناظرین، ہم نے اسٹارٹ میں بات کہی ہے کہ کچھ لوگ تو آپ کی کامیابی سے خوش ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب آپ کے بچے کی کامیابیاں سنیں گے اور انہیں جیلسی فیل ہوگی تو وہ آپ کے بچے کی نیگیٹو باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے لگیں گے کہ ارے یہ تو اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی یہ تعریف کر رہے تھے، یہ کامیابی بتا رہے تھے، اس کے اندر تو یہ برائی بھی ہے، اس کے اندر یہ برائی بھی ہے. اب وہ آپ کے بچوں کو بہت باریکی سے دیکھنا شروع کر دیں گے، جو آپ کے بچوں کی پرسنالٹی کے لیے بھی خراب ہوگا اور جس کا ہو سکتا ہے آپ پہ بھی ایک نیگیٹو اثر پڑے. بالکل، آپ کو ایسی درجنوں ایگزامپل ملیں گی. ابھی میں نے ریسنٹلی ایک تو سچی خبر میں نے پڑھی تھی کہ ایک لڑکے نے اپنی پڑوسن کو قتل کر دیا کیونکہ باپ اس کی تعریفیں کرتا تھا. اسی طرح ایک اچھی سی سیریز بنی پچھلے دنوں، تو اس میں بھی یہ انہوں نے دکھایا کہ ایک لڑکا اپنے کزن کو قتل کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا جو باپ ہے وہ ہمیشہ اسی کی تعریفیں کرتا رہتا ہے. دونوں کو آپس میں کوئی نہ لینا نہ دینا، کچھ نہیں. صرف باپ کی یہ غلطی کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے بھتیجے سے بات پہ کمپیئر کرتا تھا. اس کی تعریفیں کر رہا ہے، اس کو گلے لگا رہا ہے، اس سے ہنس کے باتیں کر رہا ہے، کمپیئر کر رہا ہے. تو جب آپ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ اپنے بچے کی کامیابی کسی کو بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بچے کو اپنے بچے سے کمپیئر کرنا شروع کر دیں، پھر ان بچوں میں آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی. ایسا ہی ہے. تو کوشش یہ کریں اچیومنٹ نہ بتائیں. لوگ ڈسکریج بھی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور آپ نے بہت محنت کی اپنے بچے کے اوپر اور آپ نے اس کو ایک اچھا انسان بنا دیا، کامیاب انسان بنا دیا، یا کوئی بڑی اچیومنٹ اس کی دلا دی. اب دوسرا تو اس شخص اتنی محنت نہیں کر سکتا نا، تو کیوں بتا رہے ہیں آپ اس کو؟ تو نہیں بتانا چاہیے. اور یہ بتا کے آپ اس کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، وہ آپ سے کترانا شروع کر دے گا کہ یار میں تو اس کو کیسے فیس کروں، میری اولاد تو ایسی نہیں ہے. اپنی اولاد کو وہ ملانا پسند نہیں کرے گا، آپ کی اولاد سے بچے گا وہ، تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے، وہ آپ کو پسند نہیں کرے گا. ایسا ہی ہے. تو اب ہم آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف. چوتھی بات آپ کو کیا نہیں کرنی ہے،
اپنے شریک حیات کی تعریفیں ہر کسی سے نہ کریں۔ دیکھیں ناظرین، ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ اگر کوئی مرد کسی مرد کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میری بیوی کے ساتھ یہ مسائل ہیں یا میں اس کی اس چیز سے پریشان ہوں، اب وہاں پہ وہ شخص اپنی بیوی کی تعریفیں کرنا شروع کر دے تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اس سے وہ میاں بیوی جو آلریڈی ایک ٹینشن میں ہیں، ایک پرابلم سے گزر رہے ہیں، مزید ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے۔ اسی طرح ہم خواتین کو بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی کوئی برائی بتا رہی ہوتی ہیں یا کسی وجہ سے پریشان ہو کے کوئی بات کر رہی ہوتی ہیں، تو آگے سے اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ نہیں میرے شوہر کا اتنا خیال رکھتے ہیں، وہ تو مجھے ناشتہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ تو میری ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، شاپنگ بھی کراتے ہیں، یا اس طرح کی تعریفیں جو ان کے شوہر نہیں کرتے ہیں، اس سے کیا ہوگا، ان کے دل میں ان کے شوہر کی برائیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ تو کسی کے بھی درمیان برائیاں پیدا کر دینا یا اختلافات پیدا کر دینا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا ناظرین، 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اپنا پاسورڈ اور پرسنل انفارمیشن کسی کو مت دیجیے۔ بالکل۔ دیکھیں لڑکے لڑکیاں یہ بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ ہلکا سا ریلیشن بنتا ہے ان کا اور اپنا پاسورڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے کتنے لوئل ہیں اور اس لوئلٹی کی ان کو بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ بالکل۔ لڑکے جو ہیں ان کا نقصان کم ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، لڑکیوں کا نقصان بڑا ہوتا ہے۔ آج کل تو خیر دونوں کا نقصان بڑا ہو رہا ہے، پہلے لڑکیوں کا نقصان زیادہ ہوا کرتا تھا، اب دونوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ لڑکے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تکلیفوں میں چلے جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی انفارمیشن، پرسنل انفارمیشن کسی کو مت دیجیے۔ لوگ اپنے پاسورڈ دے دیتے ہیں دوسروں کو آسانی کے لیے، سیکھیں گے نہیں، سامنے والے کو پرووائڈ کر دیں گے کہ وہ میرا اکاؤنٹ خود ہی دیکھتا رہے، پھر بعد میں ان کو بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، کسی کے پاس کال آ گئی، فیک کال آ گئی اور آپ نے اپنا انفارمیشن دے دی، آپ کے پورے اکاؤنٹ خالی ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی پوری زندگی کی کمائیاں غائب ہو چکی ہیں اسی چکر میں، اسی غلطی کی وجہ سے۔ ایک کال آئی یا کسی لالچ میں وہ بولتا ہے یہ نمبر بتائیے، آپ اپنا نمبر بتا دیتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ خالی رہتا ہے۔ اپنی پرسنل انفارمیشن اپنے تک رکھنے کی عادت ڈالیے۔ بینکس کی اکثر ای میلز آ رہی ہوتی ہیں، کالز آ رہی ہوتی ہیں، میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ سے پرسنل انفارمیشن نہیں مانگتے، مت دیجیے۔ تو آپ کیا کریں، ایک تو ویسے بھی نہ دیں کسی اور کو، اور باقی اپنے ملنے والوں سے، دوستوں سے، یا اپنی لائلٹی شو کرنے کے لیے اپنا پاسورڈ مت دیجیے۔ ایک خاتون بہت اچھی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، تو ایک مرتبہ ان کے ہسبینڈ نے ان سے پوچھا کہ اپنا پاسورڈ دو، جب ان کی شادی ہونے والی تھی انہوں نے پاسورڈ دے دیا۔ انہوں نے اپنے کسی کزن سے نا کبھی کوئی بات کی ہوگی ہلکی پھلکی، اس ڈسکشن کو بیس بنا کے اس بندے نے 5 سال ہو گئے ان کی شادی کو، آج تک ٹونٹنگ کرتا ہے۔ تم تو اپنے کزن سے خوب باتیں کیا کرتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کیا کرتی تھی۔ ارے بھائی کوئی بات نہیں کی تھی اس نے، اگر کی تھی تو آپ نے شادی کیوں کر لی؟ شادی بھی کر لی، ٹونٹنگ بھی کر رہے ہیں، دماغ خراب کر دیا اس بندی کا۔ 5 سال سے وہ بندی کہہ رہی ہے میری زندگی خراب کی ہوئی اس بندے نے۔ کمزوری ہاتھ لگ گئی نا، کمزوری ہاتھ لگ گئی۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہو چکا ہے، لیکن دماغ میں وہی بات ہے اس بندے کے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پرسنل انفارمیشن کسی کو مت دیں، شوہر کو دے دینی چاہیے اسے، یہ تو میرا کوئی ایڈیشنل بات بتائیے، لیکن اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور شادی اگر ہو گئی تھی تو اس بندی کو سارا کا سارا ڈیلیٹ کر دینا چاہیے تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ کیسے کیسے مرد آ رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں۔ تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی بندہ کچھ بھی الٹی سیدھی چیز سوچ سکتا ہے، تو اگر وہ غصے میں ہوگا تو وہ کسی بھی قسم کا الزام لگا دے گا۔ پرسنل انفارمیشن، اپنا پن نمبر، اپنی جو بالکل ذاتی انفارمیشن ہے، پاسورڈز وغیرہ ہیں، وہ کسی کو مت بتائیے۔ بالکل۔ تو ہم آتے ہیں چھٹے اور آخری پوائنٹ کی طرف۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو پسند نہیں کرتے ہیں تو اس کے متعلق آپ کسی سے بھی بات نہ کریں۔ یعنی ایک شخص کو آپ ابھی پسند نہیں کر رہے ہیں، آپ نے اس کے متعلق کوئی نیگیٹو بات کر دی، اور ایسی نیگیٹو بات کر دی جو بہت ہی سخت ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت آپ کے تعلقات اس سے اچھے ہو جائیں۔ اب تعلقات اچھے ہونے کے بعد اگر اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کے متعلق یہ بات کہی ہے، تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو درگزر کرنے کے باوجود بھی دل سے نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کے کردار کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنا کردار ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس کردار کے مالک ہیں۔ تو جب آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں نا، تو آپ اس کے کردار پہ حملے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس کے کردار پہ حملے نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنا کردار بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں کس کردار کا ہوں یا میں کس کردار کی ہوں۔ جس شخص کو آپ پسند نہیں کرتے اس کے بارے میں جتنی زیادہ باتیں کریں گے آپ اپنا امیج خراب کریں گے، آپ اپنی پرسنالٹی خراب کریں گے۔
تو اس کا سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ اس شخص کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیجیے. بالکل بات کرتے رہیں گے ایک بھنور میں پھنستے چلے جائیں گے. وہ جو حضرت علی کا قول ہے نا بڑا خوبصورت کہ کسی سے دشمنی اتنی نہ کرو کہ بعد میں اگر جس کا مفہوم ہے بعد میں اگر تمہاری دوستی ہو جائے تو تمہیں شرمندگی ہو, اور کسی سے دوستی میں اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ یہ تمہارے تعلقات خراب ہو تو تمہیں نقصان ہو. تم نے پرسنل انفارمیشن دے دی, تم نے ایسی ایسی باتیں بتا دی اس کو دوسروں کے بارے میں, تو بعد میں پھر آپ کے لیے پریشانی ہو جائے. تو ایک توازن ہونا چاہیے, اور یہ جو ذاتی چیزیں یہ بالکل بھی ہمیں شیئر نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے دوسروں کے راز بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, یہ بھی بڑا کیونکہ یہ امپورٹنٹ تو بات ہے. امانت میں خیانت ہے نا, کسی کا بھی راز آپ کے پاس امانت ہوتی ہے. اچھا, امانت میں خیانت کرنے والا جو شخص ہوتا ہے نا, یعنی راز فاش کرنے والا, اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے, اور وہ ویسے بھی لوگ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے, اس کو ایک اچھا انسان نہیں سمجھتے. تو زیادہ خیال رکھیے کہ ان 6 باتوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا امیج خراب نہ ہو اور لوگ آپ کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں, آپ کو ایک فضول انسان نہ سمجھیں, اور آپ کی زندگی میں بھی بے چینی نہ ہو. یہ باتیں کرنے والا انسان خود بھی بے چین رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ناظرین کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا اور کون سا پوائنٹ آپ کو بہت اچھا لگا. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے اسٹوڈنٹ ڈیلی پلانر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہماری کتابیں شکریہ پرورش اور تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنے گھریلو مسائل اور بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.